سنو سمجھو سیکھو، سنو سمجھو سیکھو، سنت سیرت عبادت مدینے کی باتیں، اچھی باتیں، سنو سمجھو سیکھو۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ، ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ، کیا خوب مکہ سرکار کا مدینہ، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب نے باواز بلند سمجھتے ہیں مطلب؟ ہاں، تیز آواز سے درود و سلام میں میرے ساتھ شامل ہونا ہے، ٹیم اے اور ٹیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں، ننھی منی بچوں، تیار ہو جائیں، آپ کو کام دیا جا رہا ہے کہ آپ نے لگانے ہیں نعرے۔ کیا لگانے ہیں؟ اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے جواب دینا میرے بچوں، اور تھوڑا سا چہرے پہ اسمائل ہوگی۔ کیا ہوگی؟ ہاں، مسکراتے ہوئے نظر آئیں۔ تو نعرے کون سے لگائیں گے بھائی؟ کس کس کو نعرے لگانا آتے ہیں؟ سنیوں کا پیشوا، جواب بھی نہیں دینا آ رہا میرے بچوں کو۔ کیا کہنا ہے؟ میرا رضا میرا رضا۔ کیا کہیں گے؟ میرا رضا میرا رضا، سنیوں کا پیشوا، عاشقوں کا رہنما، جوش اور بڑھا دیجئے میرے بچے۔ کیا ہوا؟ کوئی ہاتھ ماشاءاللہ صحیح ہے نا؟ دیکھیں سب یوں کر کے دکھائیں، ہاتھ اوپر کر کے دکھائیں، دونوں ہاتھ، دوسرا بھی، ہاں ماشاءاللہ ٹھیک ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے؟ آواز نکالنے میں کسی کو ہے پرابلم؟ نہیں ہے؟ تو پھر ہاتھ بھی کام کریں اور آواز بھی، ہاتھ بھی اللہ سلامت رکھے اور آپ کی آوازوں کو بھی سلامت رکھے۔ تو ہم نے نعرے لگانے، سنیوں کا پیشوا، ابھی بھی جوش کم ہے، آگے دیکھتے ہیں، عاشقوں کا رہنما۔ دونوں ہاتھ جس کے کام کرتے ہیں دونوں ہاتھ استعمال ہوتے ہوئے نظر آئیں۔ خائف کبریا، نائب غوث الورا، زاہد و پارسا، عاشق مصطفیٰ، باعمل باحیا، فیضان اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، جی اعلی حضرت
کے نعرے لگانے ہیں, اعلیٰ حضرت کی باتیں کرنی ہے. آج کوئی سوال میں نہیں دے رہا آپ کو, آج آپ پر ہے. جو گھروں پر بچے موجود ہیں دیکھتے ہیں سب سے اچھے انداز سے نعرے کون لگاتا ہے. یہ کچھ نعرے میں نے آپ کو بتا دیے ہیں, بچوں کو ماشاءاللہ یاد ہو جاتے ہیں تو پھر ایک دم صحیح والے یاد ہو جاتے ہیں. تو آپ نے ہمیں نعرے لگانے ہیں. اس کے علاوہ اعلیٰ حضرت کے حوالے سے دیکھتے ہیں آپ کو کیا کیا نالج ہے. بہت سارے بچے ہیں اور بچیاں ہیں جو باقاعدگی سے مدنی چینل بھی دیکھتے ہیں, کڈس مدنی چینل بھی دیکھتے ہیں. تو خالی کچھ دیکھتے بھی ہیں, دماغ میں بھی رہتا ہے, پتہ چلنا چاہیے نا ہے بھائی. پڑھتے رہیں, دیکھتے رہیں. ادھر میرے بچوں ادھر دیکھنا ہے, کدھر دیکھنا ہے, ادھر, ٹھیک ہے. ادھر دیوار پہ کوئی ہے, وہ انکل کیمرے والے ہیں, وہ خالی آپ کو دیکھنے کے لیے, آپ مجھے دیکھنے کے لیے, ٹھیک ہے. وہ آپ کو دیکھیں گے, آپ مجھے دیکھیں گے. تو ہمیں دیکھنا چاہیے اور دیکھنے کے بعد چیزوں کو یاد رکھنا چاہیے. تو آپ دیکھے بتائیں کیا کیا آپ نے مدنی چینل سے سیکھا ہے. تو اعلیٰ حضرت کے حوالے سے آپ نے باتیں کرنی ہے اور ہم نے کلام بھی سننا ہے. بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمارے کیا نام تھا ہمارے بڑے پیارے سے, ہاں ماشاءاللہ فداء الرحمان بھائی, لائیں اعلیٰ حضرت کے حوالے سے کلام منقبت. جی. اور کیا سنائیں گے, ابھی کیا سنائیں گے کلام میں؟ منقبت ہی سنائیں گے. اچھا جی, تو اعلیٰ حضرت کا کلام بھی سناتے ہیں نا. اعلیٰ حضرت کی نعتیں, کیا بات ہے. بتائیں بھئی اعلیٰ حضرت نے جو نعتیں لکھی ہیں, وہ جو آپ کا دیوان ہے, یعنی جو کلام کا مجموعہ ہے, جو کتاب ہے, ٹھیک ہے, آسان ہو جاتا ہے بچوں کے لیے, کتاب ہے, اس کا نام کسی کو پتا ہے اعلیٰ حضرت کی جس میں نعتیں لکھی ہوئی ہیں؟ نہیں پتا, کسی کو نہیں پتا. یہ عجیب بات ہو گئی بھائی. کیا ہے بتائیں آپ؟ ہدایت کی بخشش. کیا ہے؟ ہاں ابھی یاد کر لیں, کیا ہے؟ ہدایت کی بخشش. پروگرام ہے سنو سمجھو. تو ہم نے سننا ہے اور سن کے سن نہیں رہنا, سنا ہوگا بس چلا گیا, ایسا نہیں. سن کے سمجھنا ہے, سیکھنا ہے. تو ابھی سیکھ لیں کہ اعلیٰ حضرت کی جو نعتوں کی کتاب ہے, یعنی جس میں اعلیٰ حضرت نے نعتیں لکھی ہیں, اس کتاب کا نام کیا ہے؟ ارے میرے بچے سنو سمجھو سیکھو نہیں ہے, اس کا نام, یہ پروگرام کا نام ہدایت کی بخشش ہے. کیا ہے؟ ہدایت کی بخشش. جی, تو یہ آپ نے یاد کر لینا ہے. تو کوئی کلام بھی ذہن میں لیا ہے اعلیٰ حضرت کا, وہ بھی سنا ہے. کون سا سنائیں گے آپ کو؟ ماشاءاللہ یاد ہوتے ہیں. سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی, ٹھیک ہے, بڑا مشہور ہے, مل کے پڑھنا ہے. اچھا بچے پڑھ لیتے ہیں, سب سے اولا ہو اعلیٰ, ٹھیک ہے, یہ ہو نہیں ہے, سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی. اولا ہو اعلیٰ, اولا ہو اعلیٰ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اولا ہو اعلیٰ نہیں ہے بلکہ اولا او اعلیٰ ہے. تو یہ مل کے پڑھنا ہے, بہت مشہور کلام ہے یہ, انشاءاللہ مل کے شامل کریں گے. اس کے بعد پھر منقبت اعلیٰ حضرت بھی شامل کریں گے. تو پیارے بچوں آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. پروگرام ہے سنو سمجھو. ایک مقابلہ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں آج تھوڑی انرجی کم لگ رہی ہے, تھوڑا ان کی لگ رہا ہے بیٹریاں چارج کرنی پڑیں گی. تو آئیے چارج کرتے ہیں مل کے. آپ پہلے ٹیم اے نے بول کے بتانا ہے پروگرام کا نام, دیکھتے ہیں زور سے ٹیم اے بولتی ہے یا ٹیم بی بولتی ہے. مقابلے کے لیے تیار ہیں؟ ویسے بھی مقابلے ہونے, چلیں آپ خاموش رہیں گے. ٹیم اے سے پروگرام کا نام ہے پروگرام کا نام ہے ٹیم اے. لگ رہا ہار جائے گی, ایسی ہار جائے گی. کچھ تو بیچارے بول بھی نہیں رہے. میرے بچے کیا ہو گیا ہے, کوئی ناراضگی ہے؟ پروگرام کا نام ہے, ٹھیک ہے جی. آپ دیکھتے ہیں یہ تو جوش میں لگ رہا ہے, ان کو لگ رہا ہے ہم تو پہلے ہی جیت گئے. جی ٹیم بی, پروگرام کا نام ہے. اب 2-3 دفعہ کی ضرورت ہی نہیں ہے. کون سی ٹیم جیتی؟ جلدی سے بتا دیں, آپ لوگ بتا دیں کون سی ٹیم جیتی ہے؟ بی جیت گئی ہے. آپ ہار گئے ہیں, بولتے ہم ہار گئے, بولے مائک میں, بولے ہم ہار گئے, نہیں بول رہے. تو بھائی کوشش کرنی ہے نا. آئیے جی پہلے چلتے ہیں کلام کی طرف, اور فداء الرحمان بھائی ایک اچھا سا کلام شامل کریں گے. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, وہ دیکھتے ہیں کون کون مل کر پڑھتا ہے, جھوم جھوم کے پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. چلے بھائی چلتے ہیں کلام کی طرف. سنو سمجھو سیکھو, سنو سمجھو سیکھو. سب سے اولا ہمارا نبی, سب سے اولا ہمارا نبی, سب سے والا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا
مشعلیں بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ ہے 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 بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی سبحان اللہ، سب سے اولا والا، سب سے بالا والا، غمزدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا۔ ہاں، کیا خوبصورت کلام ہے اعلیٰ حضرت میرا رضا اسی لیے تو کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ عاشق اعظم ہیں، آپ بہت بڑے عاشق رسول ہیں، اور آپ نے ہمارے دلوں کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کو مزید اجاگر کیا، مزید بڑھایا، اور کس انداز سے ایسے خوبصورت کلام لکھے۔ کتنا مزے کا کلام ہے نا، مل کے پڑھے، جھومتے چلے جائیں اور پڑھتے چلے جائیں، اور زیادہ مشکل اشعار بھی نہیں ہے اس کے، تھوڑا سمجھ میں بچوں کے بھی آ ہی رہا ہوتا ہے۔ اور آخری شعر کیا ہے؟ غمزدوں کو رضا مژدہ دیجئے۔ کیا دیجئے؟ ہاں، یہ ہو سکتا مشکل لگتا ہو۔ مژدہ پتہ ہے کسی کو کسے کہتے ہیں؟ نہیں پتا؟ ارے میرے بچوں، پتا ہے تو بولا کرو جی، نہیں پتا تو بولا کرو نہیں۔ تو ایک بات تو بول دو، پتا ہے نہیں؟ چلے بعض، اچھا اس کو تو بعض بڑے بھی جو ہے نا وہ مژدہ کو کچھ اور ہی بول رہے ہوتے ہیں، جو دل میں آتا ہے وہ بولتے ہیں، کیونکہ ادا کرنا بھی ذرا مشکل ہے نا۔ بعض تو مژدہ کو مزدہ بول رہے ہوتے ہیں، تو بھائی مزدہ نہیں ہے یہاں پر، مزدہ تو روڈوں پہ چل رہی ہوتی ہے نا، یہاں کیا ہے؟ مژدہ مانے ہوتے ہیں خوشخبری۔ کیا ہے؟ خوشخبری۔ تو غمزدوں کو رضا مژدہ دیجئے، جو غمزدہ ہیں ان کو خوشخبری دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا۔ میرے بچوں ہاتھ اٹھا کے بول دو، بے کسوں کا سہارا، سب سے اولا والا، سب سے بالا والا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کہ ہے دینے والا سچا۔ ماشاءاللہ، کچھ کالز کو شامل کرتے ہیں۔ جی آج پیارے پیارے بچے کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کتنی بار سے سید زین العابدین بات کر رہا ہوں۔ پیارے پیارے کا باپو، آج میں یہ نعرے لگواؤں گا۔ لگوائیں جی۔ سنیوں کا پیشوا میرا رضا، میرا رضا، عاشقوں کا رہنما میرا رضا، میرا رضا، خائف کبریا میرا رضا، باکمال و باحیا میرا رضا، جزاک اللہ خیرا۔ آمین، کیا بات ہے۔ یہ تھوڑے طرز میں لگوا رہے تھے، طرز میں ہے فدا الرحمن بھائی، ذہن میں ہے طرز میں آپ لگوا دیں گے؟ چلے ابھی کالیں لیتے ہیں، پھر موقع ملتا تو آپ کی طرف آتے ہیں۔ جی میرا نام شہن ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ آج میں آپ کو کلام سناؤں گا۔ 25 تاریخ ہے عرس ان کا، 25 تاریخ ہے عرس ان کا، دھوم مچاؤ جشن رضا ہے، دھوم مچاؤ جشن رضا ہے، جزاک اللہ خیرا۔ آمین۔ بھائی فدا الرحمن بھائی، آپ کو اجازت ہے، جو منقبت بچے سنائیں، اگر آپ کے ذہن میں اشعار ہو نا تو
تو آپ اس کے بعد ٹھیک ہے جو آپ کے ذہن میں ہو. چلے بھائی آگے نیکسٹ. ٹھیک ہے آمین. جی فدا الرحمان بھائی کیا پڑھ رہی تھی ہماری حریم فاطمہ؟ آپ بتائیں, آپ کا امتحان ہے. میں بھی غلام ابن غلام اعلیٰ حضرت ہوں لوگوں, میری گردن میں بھی پڑا ہے پٹا اعلیٰ حضرت کا. سنائیں گے درس میں سنائیں گے؟ میں بھی غلام ابن غلام اعلیٰ حضرت ہوں لوگوں, میں بھی غلام ابن غلام اعلیٰ حضرت ہوں لوگوں, میں بھی غلام ابن غلام اعلیٰ حضرت ہوں لوگوں, میری گردن میں بھی پڑا ہے پٹا اعلیٰ حضرت کا, میری گردن میں بھی پڑا ہے پٹا اعلیٰ حضرت کا, میرے اعلیٰ حضرت کا پیارے اعلیٰ حضرت کا, میرے اعلیٰ حضرت کا پیارے اعلیٰ حضرت کا. زبردست, کیا بات ہے بھائی, ماشاء اللہ. آج تو فدا الرحمان بھائی ماحول بنا رہے ہیں. جی نیکسٹ. میرا نام احمد رضا اتاری ہے, میں بنگلہ دیش ہٹ ہزاری سے بات کر رہا ہوں. پیارے وقار باپو, آج میں نعرے لگاؤں گا سنیوں کا پیشوا میرا رضا میرا رضا, خائف کبریا میرا رضا میرا رضا, کمال و باحیا میرا رضا میرا رضا, پاک کی عطا میرا رضا میرا رضا میرا رضا. جزاک اللہ خیر. مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ماشاء اللہ, بچے بھی اپنی طرف سے کوششیں کر رہے ہیں اور یہاں بھی ماشاء اللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ حنظلہ رضا. کا انداز یہ لگتا ہے بھائی, حنظلہ رضا بڑے اچھے جواب دیتے ہیں ماشاء اللہ نعروں کے. کیا بات ہے, ہمارے حنظلہ رضا کو دوبارہ دکھائیے گا. چلے بھائی دیکھتے ہیں اور کون ہے نعرے لگا رہے, کیا باتیں کر رہے. جی نیکسٹ. میرا نام محمد حسن رضا شرازی ہے, میں وہاڑی سے عرض کر رہا ہوں. عشق و محبت کی ہے علامت روضہ اعلیٰ حضرت کا, میرے اعلیٰ حضرت کا پیارے اعلیٰ حضرت کا. سرکار کی آمد مرحبا, دار کی آمد مرحبا. میرے گھر والوں کے لیے اور میرے لیے مدینہ شریف کی دعا فرمائی جائے. جزاک اللہ خیرا. آمین. اللہ پاک آپ کو, ہمیں, آپ کے گھر والوں کو, ہمارے گھر والوں کو, سب کو مرشد کریم کے ساتھ بار بار حج بیت اللہ اور پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضری کی سعادت عطا فرمائے. آمین. اور ماشاء اللہ زبردست, اعلیٰ حضرت کا دن بھی منا رہے ہیں اور اعلیٰ حضرت نے پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے ہمیں جام پلائے ہیں. تو ربیع الاول آتا ہے, وہ مہینہ کہ جس میں پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوئی ہے, تو استقبال ماہ میلاد بھی کر رہے ہیں ہم, ربیع الاول کا استقبال بھی کر رہے ہیں. تو نعرے بھی زبردست, یہ اچھی آپ نے توجہ دلائی. چلے بھائی نیکسٹ, جلدی جلدی کال شامل کریں. میرا نام زینب ہے, میں زینب باجی سے بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, آج میں آپ کو نعرے سناؤں گی. سنائیں جی نعرے. مرحبا مرحبا کی آمد مرحبا کی آمد مرحبا کی آمد مرحبا. چلیں ایک کالز اور شامل کرتے ہیں پھر آگے. میرا نام انیس رضا اتاری ہے, میں دولت پوسٹنگ سے بات کر رہا ہوں. پہلے تو میرے طرف سے آپ سب کو یوم اعلیٰ حضرت کی بہت بہت مبارکیں ہوں. آج میں یہ آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے مدنی چینل سے تک کیا سیکھا ہے. پہلی بات تو میں نے مدنی چینل سے نماز پڑھنا مکمل طور پر سیکھی ہے, قرآن پڑھنا بھی سیکھا ہے اور بہت چیزیں سیکھی ہیں. دعائیں کھانے سے پہلے کی دعائیں, سونے سے پہلے کی دعائیں وغیرہ. جزاک اللہ خیر. آمین. ماشاء اللہ, جو بچے اسی طریقے سے مدنی چینل دیکھتے ہیں وہ واقعی بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں, اور یہاں تک کہ بہت ساری چیزیں جو ان کے نصاب میں پیپرز وغیرہ میں ہوتی ہیں, وہ جو پروگرام دیکھتے رہتے ہیں وہ ان کو وہ چیزیں بلکہ اس سے آگے کی بھی پتہ ہوتی ہیں. تو ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے. چلے بھائی آگے چلیں, پہلے ایک مقابلہ کر لیں, اس کے بعد پھر کچھ اعلیٰ حضرت کا مزید ذکر خیر کریں گے. تیار ہیں؟
مقابلے کے لیے اور پھر منقبت وغیرہ بھی سننی ہے. تو چلتے ہیں مقابلے کی طرف, ثواب کمائیں. سنو سمجھو سیکھو, سنو سمجھو سیکھو. جی بھائی, ثواب کماؤ میں کیا ہوتا ہے, یہ ہوتی ہے اسپون ریس. ایک ٹیم اے سے اور ایک ٹیم بی سے, اور ریس ہوگی اسپون منہ میں, اس پہ بال, اور جو پہلے پہنچے گا وہ آگے بڑھے گا. لیکن اس کے باوجود اسے سوال کا جواب بھی دینا ہوگا. 2 ہاتھ اٹھ گئے, آ جائیں بھائی, آپ آ جائیں. یہ لیں بھائی, یہ آپ کو اسپون مل گیا ہے, بال وہاں سے خود اٹھا لیں. اور یہاں سے کون آ رہے ہیں؟ نہیں آپ کو نہیں, ان کو لے لیتے ہیں. آپ آئیں گے؟ نئے آئے نا ہمارے پروگرام میں. بھائی مائک دے سیدھے ہاتھ سے, ذرا مجھے دے. چلے ادھر دیں. کیا نام ہے؟ محمد. کھڑے ہو جائیں, ٹینشن نہیں لینی. دیکھیں وہ اتنے چھوٹے سے اتنے جذبے سے آ گئے, آپ تو ماشاءاللہ اتنے بڑے. کچھ بھی نہیں ہے بھائی, یوں چمچ پکڑ کے ریس کرنی ہے. وہ تو چھوٹے ہیں آپ کے, تو پاؤں بھی بڑے ہوں گے, جلدی جیت جائیں گے. ٹھیک ہے, پھر سوال جواب میں دیکھی جائے گی. صحیح ہے؟ تیار ہیں؟ خوشی سے تیار ہیں؟ چلیں بھائی تیار ہیں. آواز کم نکل لی ہے پھر بھی تیار ہیں. یہ لیں بھائی آپ کا, یہ رہے فون میں بال لے کر آ جاتا ہوں. دیکھتے ہیں. ارے میرے بچے کہاں چلے گئے تم؟ آپ ادھر تھوڑا سا آگے آ جاؤ. یہ کچھ, ارے آگے آ جاؤ میرے بچے. تم تو سیٹ سے ہی نکل گئے, کیمرے میں ہی نہیں آؤ گے. اور تھوڑا سا آگے, یہ پرپل ہے نا, یہاں سے. ہاں یہاں سے شروع کریں گے. ٹھیک ہے, بال آپ نے تو لے لی ہے, آپ تھوڑے سے پیچھے ہو جائیں. وہ پرپل لائن جو ہے یہاں سے یہ یہاں. ٹھیک ہے جی, یہ لیں آپ کی بال آ گئی. یہ ہم رکھ دیتے ہیں. اب یہ اس کو سنبھالنا ہے. ٹھیک ہے بھائی, چلے بھائی دیکھتے ہیں ٹیم اے جیتے گی ٹیم بی. سب سن. ارے ابھی شروع کہاں ہوا, واپس جا میرے بچے, واپس. ابھی میں نے بولا ہی نہیں, آپ چل دیے, کچھ زیادہ جلدی ہے. میں نے پوچھا تھا کون سی ٹیم جیتے گی, وہ شروع ہو گئے. اچھا بھائی دیکھتے ہیں. چلیں بھائی, واہ. ارے نہیں اتنی زور سے نہیں ہنستے بیٹا. ٹھیک ہے, آگے ہو جائیں تھوڑا سا جلدی سے. چلے 1 2 3. اچھا چلے رک جا, پیچھے 3 پہ سٹارٹ کرنا ہے. 1 2 3. جلدی. بال کو بھی سنبھالنا ہے, خود کو بھی سنبھالنا ہے. اللہ, یہ کیا ہوا, بال کہاں گئی؟ وہ گئی, اس میں جانا تھا. یہ تھوڑا سا ایک دوسرے سے ٹکرا گئے, اس وجہ سے ہی ہو گیا. چلے کوئی بات نہیں ہے, سیدھے ہاتھ سے دیں گے بیٹا. ٹھیک ہے جی, چلیں اسپون اپنی جگہ پر پہنچا دیں. اور کس کی پہنچی بال؟ ایک کام کریں, ادھر آئیں. دونوں ایک ہی میں جا رہے تھے نا. وہ مائک لے لیں, اسپون مجھے دے دیں, آپ مائک لے لیں ہاتھ میں, دونوں کو مان لیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پر آگے تھوڑی سی لڑائی ہو گئی تھی نا, اس وجہ سے گر گئے نا. ادھر آ جائیں, ادھر چہرہ کر لیں تاکہ آپ کیمرے میں نظر آئیں. کیا نام تھا آپ کا؟ عبدالعادی. سنت والے جو ہے وہ بال میں آپ نے بال کو پہنچایا. سوال آپ سے یہ بتائیں, جب کسی کے گھر جانا ہو تو جانے سے پہلے کیا مانگنا سنت ہے؟ مائک میں زور سے. کیا چیز؟ زور سے. تو مائک یہ کیا ہے آپ لوگوں نے دیکھی ہے یہ چیز جو یہ بتا رہے ہیں؟ کس نے دیکھی ہوئی ہے یہ جو مانگنی ہے؟ کیسے مانگیں گے یہ؟ اچھا چلے یہ بتا دیں, جو بھی چیز آپ نے مانگنی ہے یہ کیسے مانگیں گے؟ کیسے مانگنا کیا ہے؟ اجازت یا اجازت؟ اجازت. کیا مانگنی ہے؟ اب میں خود اٹک گیا اج میں. کیا کریں گے؟ اجازت. ٹھیک ہے جی, تو اجازت مانگنی ہے اور کچھ نہیں مانگنا. اجازت مانگیں گے, اس کے بعد گھر میں جائیں گے. تو اجازت مانگنا کیا ہے؟ سنت ہے. گھر میں جانے کے آداب بھی ہمیں, یہ نہیں کہ بس گیٹ اگر کسی کا کھلا تو گھستے چلے گئے. بیچارہ پریشان ہو گیا, یہ کون اچانک مصیبت نازل ہو گئی ہمارے گھر میں. تو یہ طریقہ نہیں ہے. بچوں کا بعض اوقات ہوتا ہے, فرینڈ کا گھر ہے, گیٹ کھلا ہوا ہے تو اندر, سیدھے اندر ہے کہ ہم سے کیا مسئلہ. تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. آپ کا جواب, آپ نے پہلے اجازت مانگی تھی, اجازت نہیں مانگی تھی. دیکھ لیں, چلے درست مان لیتے ہیں. اور آپ سے بھی سوال کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ سے سوال کیا کرتے ہیں؟ آپ سے سوال یہ کرتے ہیں کس طرف سے کنگھی کرنا سنت ہے, سیدھی طرف سے یا الٹی طرف سے؟ سیدھی طرف سے. اچھا, کہاں کی مانگ نکالنا سنت ہے یہ پتا آپ کو؟ مانگ نکالتے نا ایسے اسٹائل, یوں کوئی یوں پہ ایک طرف مانگ ہوتی ہے. تو کدھر کی سنت کدھر کی ہے, کون سی طرف؟ کس طرح سائیڈ کی بتائیں, منہ سے بول کے بتائیں کس سائیڈ کی. اب دیکھنا تو مشکل ہو جائے گا. سیدھے طرف کی. سوچ لیں پھر سے کون سی ہے, مشورہ کر لیں اپنی ٹیم سے جلدی سے. 5 4 3 2 1. سیدھی طرف کی. نہیں جی, یہ پوری ٹیم نے مل کے بھی غلط جواب دیا ہے. بیچ کی مانگ نکالنا سنت ہے. نہ سیدھی نہ الٹی, بلکہ بیچ کی مانگ. لیکن پہلا آپ کا جواب درست ہو چکا تھا, لہٰذا دونوں کا ہم نے درست
مان لیا ہے اور ایک ایک پوائنٹ دونوں ٹیموں کو مل گیا ہے. ماشاءاللہ اپنی جگہ پر جا سکتے ہیں. تو اسی کے ساتھ جو ہے یہ مقابلہ دوبارہ بھی ہوگا بھائی, ایک نہیں ہوتا اور بھی ہوتا ہے. چلے بھائی اور کون آ رہے دوبارہ مقابلے کے لیے؟ میں کون ہے بھائی؟ یہ کوئی بکری بھی آئی ہے یہاں میں کرتی ہوئی ہیں؟ چلے ٹیم اے سے تو اتنے سارے ہاتھ اٹھ گئے ہیں, ایسا کرتے ہیں آپ کو لے لیتے ہیں. اب بول بھی کم رہتے, میرے بچے کو خرچہ ورچہ بل تو نہیں آتا تمہیں یہ بولنے کا؟ مائک دیں. ایسا تو نہیں ہے؟ کم کیوں اتنا بول رہے ہیں؟ نام کیا ہے؟ بس چھوڑ دیں اس کو, چھوڑ دیں, وہ کھلا ہوا ہے. فراز منیر. یہ غصے میں فراز منیر غصے میں لگ رہا ہے مجھے تھوڑا سا, شاید اس لیے نہیں بول لیتے ہیں. یہ لیں جی, آپ دیکھتے ہیں مقابلہ کیسا کرتے ہیں. وہاں پہنچ جائیں جلدی سے. اور کون آ رہے بھائی؟ یہی آئیں گے آپ نے. حنزلہ بھائی نہیں آنا ہے. حنزلہ بھائی ہمیں یاد ہو گیا نام آپ کا, ٹھیک ہے. چلے بھائی 3 پہ شروع کرنا ہے. ریڈی ہیں؟ ریڈی ہیں؟ بول نہیں سکتے نا, گر جائے گی ورنہ. 1 2 3 جلدی 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 جلدی. یہ تو فراز بھائی پہنچ گئے. حنزلہ بھائی کیا ہوا؟ یہ سنت والے کھانے میں ہی, وہاں تو ویسے ہی ہمارے 2 کوشچن ہو چکے ہیں پہلے بھی. چلیں اپنے وہ رکھے, اسپونز رکھے, ہاں یہاں پر پہنچا دیں. مائک اٹھا لیں جلدی سے, ہم سوال کرتے ہیں, دونوں سے کر لیتے ہیں, دیکھتے ہیں جواب کون دیتا ہے. جلدی فراز بھائی مائک لے, مائک. جی آپ نے پہنچایا ہے سیرت سے متعلق. آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جس مسجد میں قبلے کی تبدیلی کا حکم نازل ہوا اس کا نام بتائیے. مشکل سوال, آپ کو اجازت ہے مشورہ کرنے کی. جلدی. اب سوال بھی سمجھ میں آیا بچوں کو؟ نہیں, سارے سن بیٹھے ہوئے ہیں. جس مسجد میں قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا اس مسجد کا نام کیا ہے؟ بتا دو. چلے بھائی سب کر لیں مشورہ. چلے نعت خواں بھی آپ کو دیا, جلدی سے کر لیں. 5 4 3 2 1 رک جائیں. جی مسجد قبلہ. مسجد قبلہ. پھر سے سوچ لیں, اب دوبارہ نہیں جانے دوں گا ادھر. آپ نے بھی اب چپ بیٹھنا ہے. مشورہ ہو گیا, آپ کو موقع بھی دیا گیا. مسجد کیا نام دیا آپ نے؟ قبلہ. دیکھ لیں, پہلے مسلمان جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. پھر ایک حکم آیا کہ اب جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے. تو جس مسجد میں یہ حکم آیا تھا اس کا نام کیا ہے؟ آپ بتا رہے ہیں مسجد قبلہ, ٹھیک ہے. اب ان سے ہم سوال کر لیتے کیونکہ انہوں نے تو سنت والی کیٹیگری میں ڈالا تھا, جبکہ ہمارے پاس 2 کوشچن ہوتے ہیں, وہ 2 ہو چکے ہیں. اب ان کے لیے ویسے بھی کوشچن نہیں تھا تو ان سے ہم کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اب اگر انہوں نے جواب درست دے دیا تو پھر کیا ہوگا, ان کا درست ہو جائے گا اور آپ پیچھے رہ جائیں گے. جی بھائی کیا ہے؟ مسجد قولتین. دوبارہ سے بتا دیں اور صحیح بتا دیں. مسجد قولتین. آخری موقع دے رہا ہوں میں. مسجد قولتین. یہ مسجد ابھی تک روئے زمین پر ہے نہیں اس نام کی کوئی, میرے اطلاع میں تو نہیں ہے کم از کم. اگر کہیں کسی جگہ ہو کسی تو پتہ نہیں, لیکن ویسے زندگی میں فرسٹ ٹائم یہ نام سنا ہے, اور اتنی خود اعتمادی سے تو بالکل فرسٹ ٹائم سنا ہے. ایک اور دفعہ اجازت دے رہا ہوں میں آپ کو. میں یہ بتا چکا کہ یہاں غلطی ہو رہی ہے. مسجد قولتین. پھر میرے بچے غلطی ہو رہی ہے. اچھا یہ جو ورڈ کہہ رہے تھے نا اس میں اور جو آپ کہہ رہے ہیں مل کے نام بن جائے گا. آپ نے کیا بتایا تھا مسجد کا نام؟ آپ کیا بتا رہے ہیں؟ مسجد قولتین. اب ان کا آپ نے سن لیا قبلہ, اور اپنا 3 ملا لیجئے, درست ہو جائے گا. قولتین. ارے قبلہ تو ملاؤ اس میں, قولتین میں. آخری موقع ہے. قبلتین. دوبارہ قبلتین. قبلتین. جی مسجد قبلتین یہ تھا. آپ نے جس کو قولتین بنا دیا نا, تو اب ہوگا یہ کہ 1 پوائنٹ ان کو دے دیتے ہیں اور 1 پوائنٹ ان کو دے دیتے ہیں, کیونکہ ان کا قبلہ تھا آپ کا 3 تھا, تو مل کے بن گیا مسجد قبلتین, یعنی 2 قبلوں والی مسجد. کہ اس میں آدھی نماز جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ہوئی تھی اور باقی آدھی نماز خانہ کعبہ کی طرف, تو 2 قبلوں والی مسجد کہلاتی ہے. تو یہاں بھی 2 بچوں نے مل کے جواب درست دیا ہے, تو یہ مقابلہ ہو گیا برابر. آپ اپنی جگہ پہ جا سکتے ہیں ماشاءاللہ. تو اس طریقے سے بات بھی سیکھنے کو مل گئی ہے. اور منقبت کون سی ہے بھائی بتائیں جلدی سے؟ مرحبا عرس اعلیٰ حضرت. ٹھیک ہے, مرحبا عرس اعلیٰ حضرت ہے. ذرا ایک دفعہ ہم سب کو پڑھائیں, تھوڑا سا آپ پڑھیں گے پھر ہم پڑھیں گے. مرحبا عرس اعلیٰ حضرت ہے, مرحبا عرس اعلیٰ حضرت ہے. دوبارہ سے پڑھا ہے, ابھی بھی سب کی آواز نہیں آئی. مرحبا عرس اعلیٰ حضرت ہے, مرحبا عرس اعلیٰ حضرت ہے.
اللہ تعالی ہمیں ہاتھ اٹھا کے جھوم جھوم کے مل کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. چلے بھائی مل کے پڑھتے ہیں. سنیوں کا پیشوا میرا رضا میرا رضا عاشقوں کا رہنما میرا رضا میرا رضا خائف کبریا میرا رضا میرا رضا باکمال و باحیا میرا رضا مرحبا عرس اعلی حضرت ہے مرحبا عرس اعلی حضرت ہے ہر طرف رضا رضا کی دھوم ہے مچی مرحبا عرس اعلی حضرت ہے 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 ہر طرف رضا رضا کی دھوم ہے مچی مرحبا عرس اعلی حضرت ہے مرحبا عرس اعلی حضرت ہے ہوگا ایک ولی کا تیرے گھر میں اب ظہور ہوگا ایک ولی کا تیرے گھر میں اب ظہور پہلے سے گئی چکی بشارت حضور پہلے سے ہوگا ایک ولی کا تیرے گھر میں اب ظہور پہلے سے گئی چکی بشارت حضور ذہنیت کے پیش آپ کون کی علی مرحبا عرس اعلی حضرت ہے مرحبا عرس اعلی حضرت ہے مرحبا عرس اعلی حضرت ہے ہر طرف رضا رضا کی دھوم ہے مچی مرحبا عرس اعلی حضرت ہے مرحبا عرس اعلی حضرت ہے مرحبا عرس اعلی حضرت ہے. سبحان اللہ مرحبا عرس اعلی حضرت ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی کچھ کال شامل کرتے ہیں جلدی جلدی سے. چلے بھائی کال جی لاہور سے. آج میں آپ کو مان کے بات سناؤں گی. سنائیں جی. جاری رہے گا انشاءاللہ ساری رہے گا بادل کو مٹایا امام دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا جاری رہے گا جاری رہے گا. آمین. ماشاءاللہ ٹائم بھی کم ہے ورنہ آپ کی طرف پھر آ جاتے. جی کالز. میرا نام عبدالرافع میں اطوال سے بات کر رہا ہوں. آج میں آپ پورا میں نعرے لگاؤں گا سنی ہوتا پیش ہوا میرا رضا میرا رضا رہنما میرا رضا میرا رضا. ماشاءاللہ. جی نیکسٹ کال. نام محمد عبدالرحمن طاری ہے. میں دل علیم جگہ سے عرض کر رہا ہوں. عشق محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت. آج ہمارے ابو نے گھر میں یوم اعلیٰ حضرت کی محفل رکھی ہے. آپ بھی دعا فرما دے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین آمین. اللہ پاک آپ کے گھر میں اس محفل سجانے کو قبول فرمائے اور اس محفل کے صدقے آپ کو روضہ اعلیٰ حضرت پہ حاضری کی بھی سعادت عطا فرمائے. ماشاءاللہ مزار اعلیٰ حضرت پہ حاضری کی توفیق عطا فرمائے سعادت عطا فرمائے. اور بچوں کو بھی گھروں پر یوم رضا کی محفل سجانی چاہیے خاص طور پہ والدین کو کہ گھر میں لے کر بیٹھیں گے بچوں کو پتہ چلے گا بھائی یہ رضا کون ہوتے ہیں. بچے ہو سکتا ہے کچھ سنتے پتہ چلتا ہے کچھ کو کچھ نہیں پتہ چلتا. ابھی یہاں پر بھی یہ بیٹھے ہوئے تو ہیں تو کچھ کو کچھ سمجھ آ رہا ہوگا کچھ اوپر سے بھی جا رہا ہوگا. اچھا بچے ڈر رہے ہوتے ہیں پوچھے کون تو پوچھتے نہیں ہیں. جب ہم بھی پوچھ کے تھک جاتے ہیں کہ سمجھ میں آیا تب بھی یوں بیٹھے ہوتے ہیں کیا بولیں نہ بولیں تو ہوتا ہے. خیر بچوں کا اپنا اپنا مسئلہ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا. تو آپ اپنی طرف سے کوشش کریں گے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ ہی جائے گا. بھائی دیکھیں برتن ہوتے ہیں نا برتن ہوتا ہے چھوٹا ہوتا ہے تو اس میں کم ہی چیزیں آئیں گی نا. اب بچوں کا برتن کتنا ہے چھوٹا سا ہے نا چھوٹا دماغ ہے چھوٹا سر ہے تو اس میں تھوڑی آتی ہے تو تھوڑا کر کے پھر ایک وقت آتا ہے بڑے ہوتے آتے ہیں تو زیادہ ہوتی آتی ہے نا. تو آہستہ آہستہ ہم برتن میں ڈالتے جائیں گے اچھی باتیں تو زیادہ ہو جائیں گی اور اس میں اگر بری باتیں ڈل گئیں
تو پھر بڑا مسئلہ خراب ہو جائے گا. اب برتن کے اندر پہلے سے کچھ بھر لیں تو نئی چیز آئے گی نہیں آئے گی نا, جو آئے گی وہ گر جائے گی. تو اس لیے اچھی اچھی باتیں رکھیں اور وہی رکھیں اور اسی کو بڑھاتے جائیں, تو انشاءاللہ یہ اچھی باتیں ہم مزید سیکھتے جائیں گے. آئیے اعلیٰ حضرت کی کچھ باتیں سنتے ہیں. سن رہے ہیں بھائی, ریڈی ہیں سننے کے لیے تیار ہیں؟ چلیں اب رضا اعلیٰ حضرت کون ہیں کچھ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. تو دیکھیں جن کو ہم اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ ان کی برتھ کہاں ہوئی تھی, ان کی ولادت کہاں ہوئی تھی؟ بریلی میں. کہاں ہوئی تھی؟ ہاں, یہ سٹی کا نام ہے, ٹھیک ہے. بریلی کیا ہے؟ سٹی, شہر کا. جیسے ہم کہاں پیدا ہوئے ہیں؟ کراچی میں ہوئے ہوں گے نا, میرے خیال ہے اکثر کراچی کے ہی ہوں گے, ایسے ہی ہے. تو کراچی سٹی ہے. اعلیٰ حضرت جہاں پیدا ہوئے اس شہر کا نام کیا ہے؟ بریلی. اچھا, یہ شہر کس ملک میں؟ ہند میں, ٹھیک ہے. یہ جیسے ہمارا کراچی پاکستان میں, ایسے ہی بریلی ہند کے اندر ہے. اچھا, وہاں کا ایک محلہ تھا جسولی. کیا, کون سا محلہ تھا؟ ہاں, محلے ہوتے ہیں نا ہمارے یہاں, محلے کے نارملی نام کم ہوتے ہیں, وہ A1 کچھ اس طریقے سے نام یوں ہوتے ہیں, لیکن اس محلے کا نام تھا جسولی, ٹھیک ہے. وہاں پر اعلیٰ حضرت کی ولادت ہوئی, پیدائش ہوئی, اور تاریخ تھی 10 شوال 1272. 10 شوال 1272 یعنی شوال کا مہینہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس کی 10 تاریخ کو, 10 شوال کو اعلیٰ حضرت کی ولادت ہوئی تھی, اور ہفتے کا دن تھا, ظہر کا وقت تھا. ہفتے کا دن تھا اور آپ لوگوں کو اپنا وقت پتا ہوگا, بہت کم ہوں گے. تاریخ برتھ ڈے منانی ہوتی ہے, تاریخ پتا ہوتی ہے, وقت پتا نہیں ہوتا. لیکن اعلیٰ حضرت کی وقت کی ولادت ہوئی تھی, ظہر کے وقت ولادت ہوئی تھی, اور دن کون سا تھا؟ ہفتے کا دن تھا, ٹھیک ہے. یہ میں نے بیسک بات آپ کو ایک بتا دی. اچھا, آپ کا نام کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کا نام کسی کو پتا ہے کیا ہے؟ خان. یہی ہے. اچھا, آپ کا اصل نام ہے محمد. کیا ہے؟ محمد. ٹھیک ہے. اصل جو آپ کا نام رکھا گیا تھا وہ محمد تھا. آپ کے دادا نے آپ کو احمد رضا کہا. کیا کہا؟ احمد رضا کہا, اور اسی نام سے آپ مشہور ہو گئے. تو احمد رضا بھی آپ کا نام ہی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, یہ اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ یہ ایک لقب ہے, ٹائٹل ہے, یہ نام نہیں ہے. بعض بچے تو بیچارے اسی کو نام سمجھ رہے ہوں گے, بعض رضا کو نام سمجھتے ہوں گے. تو جو اصل نام ہے وہ محمد ہے, اور پھر احمد رضا بھی آپ کا نام ہو گیا. تو یوں کہہ لیجیے اصل نام محمد, اور پھر احمد رضا پکارنے کے لیے آپ کا نام بن گیا. اچھا بھائی, قرآن پاک پڑھتے ہیں ماشاء اللہ, کہ کافی ساری عمر ہوگی, کسی کی 9 سال, کسی کے 8 سال 10 سال, ایسے ہی ہے نا. بعض کا ابھی بھی ختم نہیں ہوا ہوگا. اعلیٰ حضرت نے کتنے سال میں قرآن پاک پڑھ لیا تھا؟ آپ نے 4.5 سال کی عمر میں قرآن پاک پڑھ لیا تھا. کتنی ایج میں؟ 4.5. ہاں, یہاں 10 سال والے کتنے؟ 10 سال والے, 9 سال والے, 8 12 ایسے ہی بیٹھے ہیں. اب سوچ لیں, میں پوچھتا نہیں ہوں کہ قرآن پڑھ لیا نہیں پڑھا, ختم ہوا نہیں ہوا. اعلیٰ حضرت نے 4 سال میں قرآن, 4.5 سال میں ناظرہ پڑھ لیا تھا. یہ تھے ہمارے اعلیٰ حضرت. اور 6 سال کی جب آپ ہوئے, 6 ایئرس کے جب ہوئے, تو ربیع الاول کے مہینے میں میلاد کے موضوع پر کھڑے ہو کر شاندار بیان فرما دیا, تقریر کر دی. 6 سال سے زیادہ ہو گئے. ابھی ایک بات پوچھنی ہوتی ہے, ہم ڈر رہے ہوتے ہیں. اعلیٰ حضرت لوگوں میں کھڑے ہو کے, علماء میں کھڑے ہو کر 6 سال کی عمر میں کیا کر رہے تھے؟ تقریر کر رہے تھے, بیان کر رہے تھے. یہ تھے ہمارے اعلیٰ حضرت. اسی طریقے سے آپ کو نماز سے بڑی محبت تھی, اور 5 نمازیں جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھنے جایا کرتے تھے, اور 7 سال کی عمر سے ہی رمضان المبارک کے روزے رکھنا بھی شروع کر دیے تھے. اور پتہ ہے اعلیٰ حضرت عالم دین تھے نا, بہت بڑے عالم تھے. عالم دین کس عمر میں بنے تھے؟ ہم تو جب عالم سنتے ہیں تو کوئی بڑی عمر کے آ جاتے ہیں نا ذہن کے اندر, وہ اتنی عمر ہوگی تب اعلیٰ حضرت بندہ کوئی عالم بنتا ہے. اعلیٰ حضرت 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں عالم بن گئے تھے. سمجھ نہیں آئی میرے بچوں کو؟ کتنی عمر میں بنے تھے عالم؟ 13 سال 10 ماہ. یوں سمجھ لیں تقریباً 14 سال, ٹھیک ہے. کتنے سال میں؟ 14 سال. تقریباً 14 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت کیا بن گئے تھے؟ عالم. عالم دین بن گئے تھے. ذرا سوچیں, 10 سال 12 سال ہم کہہ رہے ہیں ہم نے تو ابھی قرآن پڑھ رہے ہیں, وہ 14 سال میں عالم بن گئے پورے زبردست قسم کے. تو اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اتنی عمر میں جو ہے وہ عالم دین بن گئے تھے, اور اپنے ابو جان علامہ مولانا مفتی نقی علی خان سے عالم دین کا سرٹیفکیٹ بھی حاصل کر لیا تھا. اور اسی دن اعلیٰ حضرت نے اپنی زندگی کا پہلا فتویٰ بھی لکھ دی. مفتی تو اور بڑا ہوتا ہے نا, اعلیٰ حضرت اسی ایج میں مفتی بھی بن چکے تھے. تو یہ تھے ہمارے پیارے پیارے اعلیٰ حضرت, اور علم توقیت میں اتنے ماہر تھے. یہ ایک علم ہوتا ہے ٹائم کیپنگ, یعنی یہ سورج وغیرہ کو دیکھ کر ٹائم کا حساب کیا جاتا ہے. اس میں اتنے ایکسپرٹ تھے کہ دن کو سورج اور رات کو ستاروں کو دیکھ کر اپنی گھڑی ملا لیتے کہ ابھی کیا ٹائم ہو رہا ہے. یہ پتہ کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں, ہم تو دوسری گھڑی دیکھتے ہیں نا,
کہ بھئی صحیح کر لیں. تو اعلیٰ حضرت کیا کرتے ہیں, سورج کو دیکھا ٹائم ملا لیا, رات ہو رہی ہے تو ستاروں کو دیکھا ٹائم ملا لیا ہے کہ صحیح ٹائم اس وقت کیا ہو رہا ہے. تو اعلیٰ حضرت اتنے ماہر تھے. اب اتنی ساری بہت ساری باتیں اگر یہی ہم سنتے رہیں گے تو اور پھر کچھ نہیں ہو پائے گا. ویسے اب ٹائم بھی آخری ہے تو آخر کے اندر کیا کرتے ہیں, آج بھی ایسا کرتے ہیں. اچھا, آپ کا انتقال 25 صفر 1340 سن ہجری کو جمعے کے دن ہوا تھا. کب ہوا تھا؟ جمعے کے دن. تو اسی لیے 25 صفر کو ہم جو ہے وہ عرس اعلیٰ حضرت مناتے ہیں. جمعے کے دن اذان جمعہ کے وقت آپ کا وصال ہوا تھا. تو یہ پیارا سا پروگرام ہم نے شامل کیا اور آج بھی سلام رضا پہ اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, مصطفیٰ جان رحمت کے اشعار انشاءاللہ کھڑے ہو کر پڑھیں گے. گھروں پر آپ اعلیٰ حضرت کے حوالے سے آپ کے ایصال ثواب کے لیے اپنے گھروں پہ محفلوں کا بھی انعقاد کریں, فاتحہ خوانی بھی کریں اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روح کو ایصال ثواب پیش کریں. اور ہم اپنے پروگرام میں اختتام کریں گے صلاۃ و سلام پر. اس کے علاوہ بھی اچھے اچھے پروگرامز آپ نے آنے کڈز مدنی چینل پر ان کو آپ نے دیکھتے رہنا ہے. جی صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمات کے قدسی کا ہے رضا, مجھ سے خدمات کے قدسی کا ہے رضا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. سنت سیرت عبادت مدینے کی باتیں, اچھی باتیں سنو سمجھو سیکھو. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا